شخص کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس کو آپ نے کبھی ووٹ نہیں دیا. میں اس شخص کے لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں جس کو آپ نے کبھی طاقت نہیں دی. میں اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور اس کے لیے دعوت دے رہا ہوں جس کے لیے آپ نے دھوپ میں ٹھہر کر ووٹ نہیں دیا. اس شخص کو نہ آپ نے طاقت بخشی، نہ ووٹ دیا، نہ اپنی محنت دی، پھر بھی وہ ایک ہی شخص ہے اس ایوان پارلیمنٹ میں. نہ اکھلیش اس کی جوتی کے برابر، نہ دوسرے سماجوادی اس کی جوتی کے برابر. وہ ایک ہی ہے جو نریندر مودی، امت شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اور آپ کا مطالبہ کرتا ہے. شریعت میں دخل اندازی اسد الدین اویسی، کہیں پہ ہماری شہادت اسد الدین اویسی، کہیں پہ ہماری مصیبت اسد الدین اویسی. کیا کبھی آپ نے سنا کہ کہیں اکھلیش اکھلیش اکھلیش؟ کہیں نہیں، صرف اسد الدین اویسی. تو مضبوط کرنا ہے تو صرف اسد الدین اویسی، اور مضبوط بھی کرنا ہے تو صرف اسد الدین اویسی. بہت ماجد حسین صاحب کو آواز دو. یہ کیا چاہتے ہیں اس پس منظر میں کہ جس کو ہو اپنی تڑپ کے ساتھ اوروں کا خیال، جس کو ہو اپنی تڑپ کے ساتھ اوروں کا خیال، ایسا دل پیدا کرو، ایسی نظر پیدا کرو. اور بے اثر بے فیض ہے ہر خود سری والا مقام، بات جب ہے بات کہہ کر دل میں گھر پیدا کرو. اور اس طرح ایک ایک عابد راہ میں لٹ جائے گا. متحد ہو کر کوئی عزم سفر پیدا کرو، متحد ہو کر کوئی عزم سفر پیدا کرو. آپ کے بیچ میں ماجد حسین صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے، یہ نوجوان جو گلیاں گلیاں گلی گلی ایک ہی نعرہ لگا رہا ہے کہ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینشین پہ تشریف فرما عالی جناب عزت و مآب شوکت علی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش، میرے بھائی علی بھائی صاحب، مینو بھائی صاحب، راشد بھائی صاحب، ناصر بھائی صاحب، دلدار بھائی صاحب، دیگر قائدین مجلس اتحاد المسلمین، یہاں پہ بیٹھے ہوئے قوم کے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں تہہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کیونکہ وقت قریباً 12 بجے کا ہے رات کے، اور آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ نے ہمیں موقع دیا ہماری بات آپ کے سامنے رکھنے کا. ہمارا یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں پچھلے 3-4 دنوں سے کہ کانپور کے الگ الگ علاقوں میں ایسی چھوٹی سے نکڑ سبا کرتے ہوئے عوام کو بول سکے کہ انشاءاللہ تعالی 12 تاریخ کو خود بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کانپور میں آئیں گے، اور ہم شوکت علی صاحب کی نگرانی میں جا کر ہر محلے جات میں جا کر دعوت دے رہے ہیں کہ 12 تاریخ کو آپ لوگ کثیر تعداد میں آتے ہوئے اس جلسے کو کامیاب بنائیں تاکہ کانپور کی اس عظیم زمین سے ایک پیغام جائے مسلم اتحاد کا. اور یہ جو نانہاد سیکولر جماعتیں ہماری قیادت کو اور ہم کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ایک پیغام ملے. آپ جانتے ہیں آج کے ملک اور حالات کیسے ہیں. میں آپ کا اس میٹنگ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ پہلے سے یادی رات ہے، مگر جو آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ فکرناک حالات ہیں، اور اس کے تعلق سے سوچ و فکر کرنا آپ کا اور میرا کام ہے. آپ نے کئی سالوں سے کسی نہ کسی کو طاقت دیتے ہوئے یہاں پہ اقتدار کی کرسیوں پہ بٹھایا. آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے جو آپ کی جو آبادی ہے وہ اتر پردیش میں جو مسلمان آبادی ہے وہ 20% ہے. آپ 20% ہوتے ہوئے بھی کبھی آپ نے 7% کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا. آپ 20% ہوتے ہوئے کبھی آپ نے 11% والوں کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا. کبھی آپ 20% ہوتے ہوئے بھی 2 یا 3% والوں کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا. مگر جس کو بھی آپ نے اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا بشرط یہ ہے کہ وہ آپ کے ووٹوں کی بھیک سے کامیاب ہوئے، مگر انہوں نے ہماری قوم اور بحیثیت مسلمان کے لیے کچھ نہیں کیا.
آپ نے ملا ملائم کو جتایا، ان کی اولاد اکھلیش یادو کو جتائی، یادو مضبوط ہوا، یادو کا بیٹا آج محکموں میں موجود ہے، یادو کا بیٹا اچھے اداروں میں جا کے تعلیم حاصل کر رہا ہے، یادو کا بیٹا اچھی نوکریوں میں سرکاری ادارے میں موجود ہے۔ وہ 7% والوں کو جو 20% والوں نے جو طاقت بخشی، آج وہ وہیں کے وہیں ہیں۔ تو آپ نے پھر مایاوتی بہن کو آپ نے اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا، آپ 20% ہونے کے باوجود بھی آپ نے آپ کی طاقت نہیں سمجھی، اور 11% وہ آبادی جس کو لوگ قریب آنے سے کتراتے تھے، بازو بٹھانے سے کتراتے تھے، ان کو آپ نے اپنے ووٹوں کی بھیک سے اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا۔ تو آج وہ دلت کا بچہ ہر ادارے میں موجود، وہ دلت ہر مقام پہ موجود، ان کے بچوں کو اچھے تعلیمی ادارے ملے، ان کے لوگوں کو اچھے ان کے علاقات میں اچھے ہسپتال ملے اور ان کا مقام بنا۔ مگر جو 20% کی آبادی تھی جنہوں نے ان کو اقتدار پہ بٹھایا، وہ وہیں کے وہیں رہے۔ تو جب ہم آپ کے درمیان میں آتے ہیں، جب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آپ کے درمیان میں آتے ہیں اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں ایک ہو جاؤ، اے مسلمانوں اتحاد میں آ جاؤ، اے مسلمانوں تمہیں اپنی سیاسی جماعت کو مضبوط کرنا ہوگا، اے مسلمانوں تم اپنی طاقت کو بناؤ اور اپنے آپ کو مضبوط کرو، تو یہ سرخیز غلام جن کو آپ کے ووٹوں کی بھیک سے اقتدار ملا، وہ ہم پہ تہمت لگاتے ہیں کہ ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہیں، ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہے۔ یہ الزامات ہم پہ لکھتے ہیں، مگر ہمارے اسٹیجوں سے پیغام ہم کیا دیتے ہیں؟ کیا ہم یہ غلط کہتے ہیں کہ مسلمان تم ایک ہو جاؤ؟ اس میں ہماری غلطی کیا جس کی وجہ سے ہمیں بی جے پی کا بی ٹیم کہتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں اے مسلمانوں اتفاق میں آ جاؤ، تو ہمیں کہلا جاتا ہے کہ تم بی جے پی کی بی ٹیم ہو۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں اے مسلمانوں تم اپنی سیاسی جماعت کو مضبوط کرو، تو ہمیں الزام ملتا ہے کہ تم بی جے پی کی بی ٹیم ہو۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں اے مسلمانوں کچھ چند لوگوں کو اس ایوان اسمبلی میں بھیجو جو ہمارے لیے اس ایوان میں ٹھہر کر بات کرے، ہمارے مطالبے وہاں پہ رکھے، تو ہم پر الزام لگا جاتا ہے کہ ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار کے لیے کچھ چند اس ایوان اسمبلی میں جائے اور اٹھ کر ان وقت کے حکمرانوں کے سامنے ٹھہر کر یہ کہیں کہ میرے مسلمان نوجوانوں کا کیا، تو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہے۔ اگر ہم یہ مطالبہ آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ کچھ چند ایسوں کو بھیجو جو اس ایوان میں ٹھہر کر یہ کہہ سکے کہ ہمارے محلے جات میں اچھے اسکول نہیں، اچھے ہسپتال نہیں، اچھے دواخانے نہیں، یہ مطالبہ کرنے کی وہاں پہ بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہے۔ ارے جب آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم پر تو الزامات لگے اور کئیوں نے اس کی تائید بھی کی، کئیوں نے تو اس کے ساتھ بھی ٹھہرے، مگر جب میں یہاں پہ ٹھہر کر آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے کئی سالوں سے کسی کو نہ کسی کو اقتدار پہ بٹھایا، یہ سیسامو اسمبلی کانسٹیٹوینسی ہے، یہاں پہ آپ نے ایسے شخص کو آپ نے وہ ایم ایل اے بنایا، اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے عوامی خدمات کی، اللہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے بعد ان کے بیٹے بنے، 2 بار ان کے بیٹے بنے، کیا ایک بار بھی جس کو آپ نے اپنے ووٹوں کی بھیک سے نوازا، وہاں پہ اس ایوان میں اٹھ کر اس یوگی کے سامنے ٹھہر کر یہ کہا کہ میرے سیساموں میں اچھے اسکولی ادارے نہیں، میرے سیساموں میں اچھے ہسپتال نہیں، میرے نوجوان بے روزگار ہے، میرے پاس اچھے سڑکیں نہیں، میرے پاس پانی کی تکلیف، میرے پاس الیکٹریسٹی کی تکلیف؟ کیا کبھی ان 10 سالوں میں ایک بار اٹھ کر اس نے ایوان اسمبلی میں بات کی؟ جب تم نہیں کر سکتے، جب تم ڈرپوک ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ ان کی ہمت نہیں اس یوگی کے سامنے ٹھہر کر بات کر سکے، تو ان کمزوروں کو طاقت کیوں دے رہے ہو؟ ان کمزوروں کو اور مضبوط کیوں کر رہے ہو؟ اگر طاقت دینا ہے تو طاقتور اپنے آپ میں سے چنو اور ایسوں کو بھیجو جو اس ایوان اسمبلی میں جا کر اس یوگی آدتیہ ناتھ کے سامنے ٹھہر کر یہ کہے کہ میرے نوجوانوں کے روزگار کا کیا، میرے مسلمان علاقوں میں بہتری کیا، میرے علاقوں میں اچھے ہسپتال کا کیا، میرے علاقوں میں اچھے اسکولی اور طالب علم کا کیا؟ ارے ان کو آپ بھیج رہے ہیں، یہ غلام جو اپنے مالک کے حکم پہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، جو اپنے قوم کا قرض ادا نہیں کر سکتے، ان کو طاقت کب تک بخشیں گے؟ یہ وہ غلام
جو ہمارے ووٹوں کی بھیک سے اقتدار کی کرسی پہ آتے ہیں، یہ وہ غلام جو ہمارے ووٹوں کے بھیک سے اپنے شہرت کو بڑھاتے ہیں، یہ وہ غلام جو ہمارے ووٹوں کی بھیک سے جیتے ہیں اور اپنی دولتوں میں اضافہ کرتے ہیں، یہ وہ غلام جو ہمارے ووٹوں کی بھیک سے جیتے ہیں اور اپنے خاندان کی شہرت بڑھاتے ہیں، جو کبھی قوم کی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچے، ہمارے محلے جات کے بارے میں نہیں سوچے، اچھی تعلیمی اداروں کے بارے میں نہیں سوچے، اچھے ہسپتال کے بارے میں نہیں سوچے، ان کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ اسی میں آپ کے سامنے مجلس اتحاد المسلمین ہے جو آپ کو اتحاد کا پیغام دے رہی ہے۔ ارے آپ نے تو ایسوں کو جتایا جو آپ کے درمیان میں سے اٹھتے ہیں، آپ کے ووٹوں کی بھیک سے جیتے ہیں، مگر اپنی دولت برکھنڈیشور مندر پہ لٹاتے ہیں۔ وہ آپ کے ووٹوں سے جیتتے ہیں، آپ کے بہنتوں سے جیتتے ہیں اور دولت وہاں پہ لٹاتے ہیں۔ ارے کیا کانپور میں مساجد کی کمی تھی؟ کہیں چلو وہاں پہ 51 لاکھ دیے، کیا کوئی مسجد میں تم 51,000 بھی دیے یا 5,100 دیے یا تمہاری اوقات 501 روپے دینے کی بھی نہیں تھی؟ یہ ثبوت دیتا ہے کہ ان کو ہم سے محبت نہیں۔ ارے برکھنڈیشور مندر میں 51 لاکھ اور مسجد بلال بند، برکھنڈیشور مندر میں 51 لاکھ اور مسجد بلال بند، اللہ کے گھر کو بند، ان کے آپسی اختلافات میں بند، ان کے چاچا اور خود کے جھگڑے میں ایک مسجد کے گھر کو، اللہ کے گھر کو تالا ڈالنے والے کو تم کیسا مضبوط کر سکتے ہو؟ اگر تم مضبوط کرنے کا سوچ رہے ہو تو تمہارے دل میں ایسا کیا ہے جو ان کو مضبوط کر رہے ہو؟ ارے یہ آپ کے درمیان میں آتے ہیں اور بی جے پی کا ڈر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہرے پرچم کو مت پکڑو ورنہ بی جے پی آ جائے گی۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں نے مجھے تعلیم دی، میرے استادوں نے مجھے تعلیم دی کہ اس دنیا میں اگر ڈرنا ہے، اس دنیا میں اگر خوف کھانا ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کھانا ہے۔ تو یہ کون لوگ آ رہے ہیں تو جو تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہٹ کر بی جے پی سے ڈرا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ آ رہے ہیں جو تم کو اس امت شاہ کے نام سے ڈرا رہے ہیں، مودی کے نام سے ڈرا رہے ہیں، یوگی کے نام سے ڈرا رہے ہیں؟ کیا ہمیں ان کے ناموں سے ڈرنا ہے یا اس پاک پروردگار سے ڈرتے ہوئے ان باطلوں کا مقابلہ کرنا ہے؟ ہماری تعلیم کیا ہے؟ ہماری تعلیم کیا ہے؟ ہماری تعلیم باطلوں سے مقابلہ کرنے کی ہے اور ہم ہندوستان میں جمہوری دائرے میں اپنی سیاسی جماعت کو مضبوط کر کر ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو روڈوں پہ اترنے کی ضرورت نہیں، بزرگوں کو روڈوں پہ اترنے کی ضرورت نہیں، ہمارے کاروباروں میں سے کچھ دینے کی ضرورت نہیں، ہمارے جائیدادوں میں سے کچھ لٹانے کی ضرورت نہیں۔ بس اس ایک دن جس دن چناؤ ہو اس دن نکلتے ہوئے بس اپنی پارٹی کو، اپنے ہرے پرچم کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی لڑنا جھگڑنا ان سے نمائندگی کرنا وہ مجلس اتحاد المسلمین کرے گی۔ ارے آپ کو سو غور و فکر کرنی ہے، آپ کو سوچنا ہے، ابھی تو آگے بھی شروعات ہے۔ ارے بخشو طاقت، بڑھاؤ اپنے آپ کو، طاقتور بناؤ اپنے آپ کو۔ ارے ہار اور جیت کیا آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے؟ بولو اے مسلمانوں، کیا ہار اور جیت کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں صرف محنت کر سکتے ہیں، اور محنت میں اگر اخلاص ہو، خلوص ہو، سچائی ہو تو ہار اور جیت ہماری قسمت میں کیا ہوگی وہ اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور ہمارے اگر محنت میں اخلاص ہوگی، سچائی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیابی سے نوازے گا اور قوم کی خدمت کرنے کے قابل بنائے گا۔ ارے آپ کی کوئی نمائندگی کرنے والا نہیں، کل اور 2-3 واقعے انشاءاللہ تعالی، کل 2 جلسے ہیں، چھوٹی چھوٹی نکڑ سبھائیں ہیں، انشاءاللہ آئیے۔ ابھی تو کچھ باتیں کر رہا ہوں، سہیل انصاری صاحب آپ بھی اپنے کچھ لوگوں کو بول دیجئے، آپ کے اوپر بھی سوالات ہیں، اور ہمارے عرفان سولنکی صاحب برکھنڈیشور تو چھوٹی بات تھی، اور 3-4 معاملے انشاءاللہ کل رکھیں گے، سوال کریں گے، جواب دینا پڑے گا۔
मुकाबला करना पड़ेगा, खिदमत को बताना पड़ेगा, क्या किया बताना पड़ेगा, वरना हम हमारी भीख तुमको नहीं डालेंगे। हम हमारा वोट अपने लिए इस्तेमाल करते हुए अपने आप को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को ताकतवर बनाना है। और फिर से आपसे एक अदबन गुजारिश है और इस उम्मीद से, इस तवक्को से कि आप इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीद को मायूस नहीं करेंगे। 12 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके दरमियान में आएंगे और उम्मीद है आपसे, तवक्को है आपसे कि आप खुद और दूसरों को लेकर उस जलसे में आएंगे और वहां पे हमें इत्तेहाद का पैगाम देंगे। मैं उस शख्स के बारे में कह रहा हूं जिसको आपने कभी वोट नहीं दिया, मैं उस शख्स के लिए आपको दावत दे रहा हूं जिसको आपने कभी ताकत नहीं दी। मैं उस शख्स के बारे में बात कर रहा हूं और उसके लिए दावत दे रहा हूं जिसके लिए आपने धूप में ठहर कर वोट नहीं दिया। उस शख्स को ना आपने ताकत बख्शी, ना वोट दिया, ना अपनी मेहनत दी, फिर भी वो एक ही शख्स है उस ऐवान पार्लियामेंट में। ना अखिलेश उसकी जूती के बराबर, ना दूसरे समाजवादी उसकी जूती के बराबर। वो एक ही है जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की आंखों में आके डालकर बात करता है और आपका मुतालबा करता है। शरीयत में दखल अंदाजी असदुद्दीन अवैसी, कहीं पे हमारी शहादत असदुद्दीन अवैसी, कहीं पे हमारी मुसीबत असदुद्दीन अवैसी। क्या कभी आपने सुना कि कहीं अखिलेश अखिलेश अखिलेश? कहीं नहीं, सिर्फ असदुद्दीन अवैसी। तो मजबूत करना है तो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी, और मजबूत भी करना है तो सिर्फ असदुद्दीन अवैसी। बहुत हो गई इन सरखेज गुलामों को ताकत बख्शना। ये अपने मालिक के गुलाम है, कौम के गुलाम नहीं। कौम के खिदमत गुजारों को चुनने का वक्त आया और कौम को मजबूत करने का वक्त आया। अरे आप और मैं 20% है, वो 7% एक जगह हो जाए, वो 2% एक जगह हो जाए, वो 3% भी एक जगह हो जाए। अगर हम एक जगह हो जाए तो ये तीनों, वो 7, वो 2, वो 3 घुटनों के बल चलते हुए 20% कराएंगे। मगर उसके लिए हमें एक होना है, हमें एक होना है। उनको चुनो जो आपकी बात कर सके, उनको चुनो जो आपकी खिदमत गुजारी कर सके, उनको चुनो जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा दिल में रखते हुए अवाम की खिदमत के लिए आगे बढ़ते हैं और मुसलमानों की मोहब्बत में अपना जान निसारी करने के लिए तैयार है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। पहले हम एक हो जाए, सब हमारे साथ आएंगे तो जब सबको साथ लेके चलेंगे। मगर फिलहाल ये वक्त अपने आप को एक करने का है। कोई जीते कोई हारे, भाड़ में जाए, मेहनत करेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जीत और हार अल्लाह के हाथ में, मेहनत हमें करना है, अपने आप को मजबूत करना है। ये चुनाव में तो चंद शेरों को भेजेंगे जो हमारा सर ऊंचा करेंगे, हमारा छाता चौड़ा करेंगे और हमारे फ़ौम के मुस्तकबिल के लिए आगे एक रास्ता बनाएंगे। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत का रहेगा और जब सबको साथ लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस इन चंद गुजारिशात के साथ आपसे फिर से अदबन गुजारिश करता हूं कि 12 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे। आप अपनी दुआओं से, मोहब्बतों से और हौसलों से उनको नवाजते हुए उस जलसे को कामयाब करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।